برسا، اتنا پانی برسا کہ جتنے فرعونی تھے وہ اپنے گھروں میں بھی گلے تک پانی میں ڈوب گئے۔ ان میں سے اگر کوئی بیٹھنا چاہتا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، بہت زیادہ مشکلات میں پھنس گئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان دیکھو کہ فرعونیوں کے گھر اور زمینیں تو پانی میں غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے گھروں میں پانی نہیں آیا، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اللہ ناراض ہے اور اللہ کے عذاب پاکستان پر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ بنے تھے اور اگر آپ محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑ لیں گے تو چاہے دنیا جلتی رہے آپ کے گھروں میں پانی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ کو ہر وقت اور مجھے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ چاہے جتنی بھی مہنگائی ہو، چاہے جتنی بھی لوڈ شیڈنگ ہو، دہشت گردی ہو، خون بہا رہے ہوں، چوریاں ہوں، چکاریاں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ جب وہ بنی اسرائیل کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور فرعونیوں کو غرق کر سکتا ہے، تم حضور کے غلاموں کو اگر حضور کا دامن تھام لیں تو حضور کے غلاموں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے اور ان کو اس قسم کے عذابوں سے نجات دے دیتا ہے، چاہے بہانہ کوئی بھی بنے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر عذاب بھیجا طوفان کا، والجراوہ، اور جب ان پر یہ طوفان آیا اور یہ پانی گلے گلے تک آ گیا تو یہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم سے یہ عذاب ٹلوا دیں، ہم آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں کیا کروں، جاؤ اللہ کے پاس، اللہ سے بولو، نہیں، معلوم ہوا تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت نبیوں کے پاس اور ولیوں کے پاس جانا یہ سنت ہے، وہ دعا کریں ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور زمین نے پانی کو کھینچ لیا، بڑے خوش ہو گئے، عذاب ٹل گیا، لیکن زمین جب پانی چھوڑ دیتی ہے اور برسات اور یہ طوفان ہو جاتا ہے تو اس سے فصلیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں۔
ان کے فصلیں بہت اچھی ہو گئیں، باغات اچھے ہو گئے، پھل اور میوے ہو گئے، تو وہ مکر گئے اور انہوں نے بولا ہم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے، یہ تو ہمارے لیے رحمت تھی بارش اور یہ پانی، دیکھو ہر طرف سرسبز ہو گیا، پھل ہو گئے، درخت ہو گئے، ہم نہیں مانتے آپ کی بات، منکر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والجراوہ، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے ان کے اوپر ٹڈی دل بھیج دیا۔ ٹڈی، جس ملک میں ٹڈی آ جاتی ہے نا تو وہ ایک دو نہیں ہوتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی آتی ہے، اور جب ٹڈی آتی ہے تو وہ کوئی پتا نہیں چھوڑتی، کوئی گھاس نہیں چھوڑتی، کوئی پھل نہیں چھوڑتی، ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ لہذا جس پر وہ فخر کر رہے تھے کہ ہماری تو فصلیں اچھی ہو گئیں، اللہ نے ٹڈی دل کے ذریعے سے ان کے اس تمام فصلوں کو برباد کر دیا، ٹڈی کھا گئی۔ جب بہت پریشان ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جی ہم تو غلطی پر تھے، یہ عذاب ہم پر آ گیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہمارے سے یہ عذاب ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی اللہ والے رحم دل ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ ٹڈی دل بھی ختم ہو گیا۔ جب ٹڈی ختم ہو گئی، چلی گئی، تو کہنے لگے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ہم تو نہیں مانیں گے، ہم آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں بولنے میں تو یہ آسان ہے، لیکن اس میں وقت لگا ہوگا، ٹائم گزرا ہوگا، ایسا نہیں کہ 2 منٹ میں سارا فیصلہ ہو گیا، ہر چیز کے لیے ان کو وقت اور ٹائم اور دیا ہوگا۔ تو والقمل، جب انہوں نے پھر سرکشی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل کر دیا۔ جوئیں، بستر میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، تکیے میں جوئیں، چارپائی پہ جوئیں، یہاں تک کہ جو اناج تھا، جو ذخیرہ کیا ہوا اناج تھا، اس میں بھی گھن یعنی یہ جوئیں لگ گئی۔ اگر ایک بوری بھر کر گندم کی لے جاتے تھے پسوانے کے لیے تو 1 کلو آٹا نکلتا تھا اس میں سے، یعنی جوؤں نے سب کچھ کھا لیا۔ وہ جو ان کا اناج تھا اس کو بھی گھن لگ گئی، کپڑوں میں بھی جوئیں، خارشیں کرتے رہے، پریشان ہوتے رہے، جسم خراب ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی ہم بہت تنگ آ گئے ہیں جوؤں سے، آپ مہربانی کر کے، یہ میں مختصر جلدی کر رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، کہا یا اللہ یہ مان گئے ہیں، ہم کفر نہیں کریں گے، ان سے اس عذاب کو ٹال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو بھی ٹال دیا۔ جب وہ عذاب ٹل گیا ان سے تو پھر وہ سرکشی کرنے لگ گئے۔ تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالضُّفَادِعَ، تو ہم نے ان پر مینڈک کا عذاب بھیجا. مینڈک، اتنے مینڈک آ گئے، اتنے مینڈک آ گئے کہ گھروں میں مینڈک، بستر پر مینڈک، اندر مینڈک، باہر مینڈک. اگر پکانے کے لیے لکڑیاں جلائیں اور کچھ